بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. نہر مراد کا آخری گاؤں ہمارا گاؤں ہے. اس کا نام ہے 209 مراد ٹیل. اور مشہور وہ ہے کہ وہاں ہرن بہت ہوتے تھے. اتنے ہرن کہ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ باقاعدہ کڑکے لگا کے ان کو پکڑا جاتا تھا. اور پکڑتے کم تھے, ان کو ڈرایا جاتا تھا چونکہ وہ ریوڑوں کی صورت میں آتے تھے اور کھیتوں کو برباد کرتے تھے. اچھا, جب ہم بڑے ہونا شروع ہوئے تو تب تک وہ سارے ہرن لوگ شکار کر کے کھا چکے تھے. تب کبھی کبھی ہمارے چچا اور ماموں کو ہرن کا بچہ پکڑتے, اسے ہرنوٹا کہتے ہیں, تو وہ لاہور ہمارے دوسرے چچا کو تحفتاً دیتے تھے, جو منو والوں کو وہ آگے تحفہ دے دیتے ہوتے تھے. اسی گاؤں میں جو ہمارا گھر تھا دادا کا, اس میں ایک پڑولا تھا. اچھا, وہ لوگ جو گاؤں میں کبھی رہے ہوں یا جن کے عزا و کارب گاؤں میں رہتے ہوں, وہ اس پڑولے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں دانے بھرے جاتے ہیں پورے سال کے, اوپر تک اس کی شکل ہوتی ہے, نیچے سے اس کو دانے نکالتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسانی زندگی بھی ایک پڑولے جیسی ہے, ہماری یادوں کے دانوں سے بھری ہوئی. کچھ دانے فوراً نکل آتے ہیں اور جتنے چاہیے اتنے ہی نکلتے ہیں. دانے اچھے نکل آئیں تو آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے, اور دانے کمزور نکلیں یا اپنی مرضی کے نہ نکلیں تو ظاہر دن آپ کا اچھا نہیں گزرتا, زندگی کیا اچھی گزرتی ہے. میری زندگی کے دانوں میں ایک دانہ امید کا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا مانتی ہے 4 موسم ہیں, موسم 5 ہوتے ہیں. 5واں موسم امید کا ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ دل پہ اترتا ہے اور وہیں ٹھہرا رہتا ہے. جس کے دل میں چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو, یہ اس دل میں نہیں اترتا. جس کے دل میں چیزیں بنانے والے کی محبت ہو اور چیزیں بانٹنے کی چاہت ہو, اس کے دل میں یہ بہت اترتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کوئی اور بات بتاؤں, ہمارے یہاں ایک جگہ ہے رحیم یار خان. میرے ایک دوست ہیں بہت سالوں سے, غالباً 2.5 دہائیوں سے, ڈاکٹر شاہ محمد ساگر. اچھا, جب بھی آم کا موسم آتا ہے تو ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے, پر ان کی طرف سے وہ کبھی نہیں بھولے, ہمیشہ آم کی 2-3 پیٹیاں وہاں سے لاہور پہنچتی ہیں. اچھا, مجھے یقین ہے کہ صرف میرے ہاں نہیں آتی, اور دوستوں کے ہاں بھی جاتی ہوں. اس بار جب میں نے پوسٹ لگائی تو کئی دوستوں کی لفظوں کی رالیں ٹپک رہی تھیں, تو میں بازار گیا, منڈی سے میں نے آم خریدے اور جا کے ان کے گھر پہ دیکھے. وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ والے ہیں, لیکن یہ وہ والے نہیں تھے. بنیادی طور پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا باغ ہو اس کا دل بھی پھلوں سے بھرا ہونا چاہیے. اگر وہ سارے ہی خود رکھے گا تو اس کی زندگی میں خوشی اور خیر دونوں روٹ جائیں گے. میرے دادا کہا کرتے تھے کہ حق ہمسایوں کو دیتے رہنا چاہیے. تو میں کبھی کبھی مذاق من سے کہتا تھا, حد ہوگی, کمائیں آپ, جوڑیں آپ, حق ہمسایوں کو کس چکر میں دے دیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ حکم ہے اور حکم ماننے کی چیز ہے. تب یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. جب ذرا بڑے ہوئے اور میں نے قدرت اللہ شہاب صاحب کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ جب ہالینڈ تھے اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عفت, ان سے ایک انگریز ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر عفت پلیز ٹیل می, کیوں تمہارے مذہب میں جو پگ ہے یہ کھانا حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکم ہے. اس نے کہا یو آر اے ڈاکٹر اور تم اس طرح کی بات کر رہی ہو کہ مذہب نے حکم دیا اور تم نے مان لیا. تو ڈاکٹر عفت نے ہنستے ہوئے کہا, کرنل, یو آر اے کرنل اینڈ یو آر آسکنگ می اباؤٹ دا حکم اینڈ آرڈر. یعنی جتنا تم کو سمجھ آنا چاہیے, حکم سمجھ آئے یا نہ آئے, دونوں صورتوں میں اس کو ماننا ہوتا ہے. ان مانے من سے اور من مانے سے, دونوں صورتوں میں مانا جاتا ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کی بات سن کے وہ کرنل سب لاجواب ہو گئے. بات یہ ہے کہ یہ جو چیزوں کی محبت ہے یہ کسی اور محبت کو وہاں رہنے نہیں دیتی. اور خاص طور پہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس دل میں آ کے رب رہے تو بھول جائے. وہ اتنا حساس اس معاملے میں کہ جس دل میں چیزوں کی محبت ہو وہ وہاں نہیں آتا. اچھا, چیزوں کی محبت کے 10 اشارے ہیں. لائک آپ کے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے, کبھی کسی گھر کھانے کو کوئی چیز بھیج دیں اور وہاں سے برتن واپس نہ آئے تو انہیں ہفتوں مہینوں یہ فکر کھائی جاتی ہے, ہائے ہمارا پلاسٹک کا ڈبہ وہاں رہ گیا. یہ جو محبت ہے یہ آپ کو لوگوں کے ساتھ جڑنے بھی نہیں دیتی.
مجھے یاد ہے پچھلے دنوں چند روز پہلے ہمارے ایک نئے دوست بنے ہیں، شیراز ملک ان کا نام ہے، ان کی اہلیہ نے کریلے گوشت بنا کے بھیجا. جب میں شام کو آیا تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کریلے گوشت بنا کے بھیجا تھا. تو میں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ شام ہوئی تھی، میں نے بچے کو دوڑایا تو صحن میں ہمارے ایک بہت خوبصورت بڑا سارا پودا لگا ہوا لیمن کا، تو اندھیرے میں جتنے اس کو چھوٹے بڑے لیمو نظر آئے انہوں نے اتروائے اور اس میں ڈال کے اس کو واپس کیا. اچھا، یہ اگین آپ نے اپنی ماں سے سیکھا ہوتا ہے، دادی سے سیکھا ہوتا ہے، نانی سے سیکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آئے تو دینا بھی لازم ہے. اس محبت کا اقرار ہی نہیں، اس کو پلٹ کے دینا بھی چاہیے. جو لوگ یہ سیکھ لیتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی آسانی آ جاتی ہے. ہم اشفاق صاحب کے ہاں گئے. اشفاق صاحب پاکستان کے بہت بڑے دانشور تھے، رائٹر تھے، افسانہ نگار تھے، لیکن سب سے بڑی جو بات یہ تھی کہ انسانوں کے دلوں کو اس 5ویں موسم سے وہ آشکار کرتے تھے، روشناس کراتے تھے. انہوں نے میری اہلیہ سے کہا، میری اہلیہ بنیادی طور پہ نیوٹریشنسٹ ہیں اور ڈائٹ سے وہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اچھا، ہم دونوں بانو آپا سے اور اشفاق صاحب سے بہت محبت کرتے، سالوں سے ہم نے ان سے جڑے رہے اور محبت کی. تو انہوں نے کہا کہ جب تم برگر کھاتے ہو تو خود ہی کیوں کھا جاتے ہو؟ کبھی کبھی کسی اور کے لیے بھی تو خریدا کرو. برگر کی محبت اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے کہا جب تم اپنے مہینے کی گروسری لیتے ہو تو ایک گروسری کا پیکٹ کسی اور کے لیے بھی لیا کرو. پھر تیسری بات انہوں نے کہی کہ جب تمہارے گھر میں نیا سوٹ آئے، نیا جوتا آئے تو ایک کم ہونا چاہیے جو بڑوں کو پسند ہے، یہ پرکھوں کو پسند ہے. بڑوں کو پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب کو پسند ہے کہ جب کوئی چیز گھر میں نہیں ہے. اچھا، جب آپ کی محبت ہوتی ہے چیزوں کے ساتھ تو آپ کبھی پرانی چیزوں کو بھی نہیں نکالتے. واپس گھر آ کے اس نے اپنے پرانے سوٹ نکالے، جوتے نکالے. میں نے نوٹ کیا کہ میرے پاس ایک 110 کوڈک کا کیمرہ پڑا ہوا تھا، بس 15 سال سے کبھی استعمال نہیں ہوتا. 3-4 گھڑیاں اور کتنی انسلے کپڑے جو سلانے کا موڈ بھی نہیں تھا، ہم سب وہ نکال کے. اچھا، یہ ایسا ہوا جیسے آپ کا دل ایک پر جیسا ہو جاتا ہے. دیکھیں، انسان چھوٹا ہو یا بڑا، دونوں میں چیزوں کی محبت کا بہت بڑا دائیا ہوتا ہے. یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ بادشاہ مر جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ساری بیویاں، سارے گھوڑے، سارے جانور اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیے جائیں. اور تاریخ میں یہ واقعات بار بار ہوئے ہیں. ایون چنگیز خان اور ہلاکو کے ساتھ یہ ہوتا رہا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعات قاہرہ میں دیکھے، مصر میں، کہ جہاں جو فرعون اور ان کی اولاد اور ان کے وزراء تھے، ان سب کے بڑے بڑے کمروں میں بکریوں اور ہرنوں اور مرغیوں سے لے کے بڑے جانوروں تک کو حنوط کر کے، اور ظاہر ہے ان کو پوری تیاری کے ساتھ. یہ جو چیزوں کی محبت ہے آپ کو چین سے مرنے بھی نہیں دیتی. جب آپ اس محبت سے نکلتے ہیں، دل خالی ہوتا ہے، تو پھر چیزوں کے بنانے والا وہاں آ کے رہتا ہے اور پھر آپ کی زندگی خوشی سے اور سکھ سے بھرتی ہے. ہماری بڑی معروف اور کمال درجے کی لکھاری ہیں بشرا رحمان صاحبہ. کچھ عرصہ پہلے وہ عمرہ کرنے گئے. اچھا، عمرہ کرنے کے بعد ان کو خوشبختی ان کی کہ اس جگہ لے جایا گیا جہاں خانہ کعبہ کا غلاف بنتا ہے. کوئی میرے جیسا ہوتا تو غلاف کا ٹکڑا لینے کی کوشش کرتا. ہم سارے چیزوں سے محبت کرتے ہیں. بشرا رحمان نے وہاں عجیب فرمائش کی. جو لوگ اس غلاف پہ سونے کی تاروں سے قرآنی آیات کاٹ رہے تھے، انہوں نے سوئی پکڑی اور اس آیت کو تھوڑا سا کاڑھا اور واپس آ کے انہوں نے جو کالم لکھا، اس کالم کا جملہ پڑھنے کے بعد یقین مانیے وہ صبح ایسی تھی کہ میری چیخ نکل گئی. اس نے لکھا تھا، میں نے اس سوئی سے وہاں ایک لفظ نہیں کاڑھا بلکہ اپنا دل ٹانک دیا تھا. یہ دل وہ ٹانک پاتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی بڑا اٹکا ہوا ہوتا ہے. میری آرزو ہے، میری دعا ہے کہ رب ہم سب کے دلوں کو چیزوں کی محبت سے خالی کرے، ہمیں دینے والا بنائے اور رب سے محبت کرنے والا بنائے. دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو، نوشیروان بہت بڑا بادشاہ تھا. نوشیروان عادل کہلاتا تھا. ایک دفعہ گھوڑے پہ جا رہا تو اس نے ایک بابا کو دیکھا جو آم کا پودا لگا رہا تھا. تو رک کے اس نے کہا، بابا جی آپ کی عمر مرنے والی ہے، یہ پودا تو بڑا ہونے میں بہت سال لیتا ہے. تو اس بابے نے کہا، بیٹا جو میرے دادا نے لگایا تھا اس کا پھل میں نے کھایا، جو آج میں لگاؤں گا اس کا پھل میرے پوتے اور ان کے بچے کھائیں گے. یاد رکھیے گا، چیزوں سے محبت کرنے والوں کا پھل ان کے پوتے نہیں کھاتے.
جن کا دل بڑا ہو جائے وہ دینے میں بہت آسانی محسوس کرتے ہیں، چاہے اپنے دوستوں کو، چاہے اپنے ملازموں کو، چاہے اپنے رشتوں کو، اور چاہے اپنے آس پاس بسنے والوں کو۔ رب آپ سب کی زندگیوں کو آسانی دے، خوشی دے، راحت دے، اور آپ کے دل میں اتنی ساری جگہ بنائے جو صاف اور مصفہ ہو، جہاں میرا رب آ کر قیام کرے، اور اس کا آنا ظاہر خیر و برکت اور خوشی کا باعث ہی ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔